کمائی روپے میں، ادائیگی ڈالروں میں۔ میں نے پہلی دفعہ ان لوگوں کو بھی پریشان دیکھا ہے جنہیں برسوں سے بڑا ریلیکس دیکھتا تھا۔ اس پریشانی کی وجہ ملک کے سیاسی حالات نہیں بلکہ بجلی کے بھاری بلز ہیں۔ ان لوگوں کی حالت دیکھ کر احساس ہوا کہ اگر حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ لوگ جو بالائی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بلز کی گرمائش محسوس کرنے لگ گئے تو پھر عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ میں نے اس مہینے کا اپنا بجلی کا بل چیک کیا اور رقم کو یونٹس پر تقسیم کیا تو پتہ چلا کہ فی یونٹ قیمت اس وقت 60 روپے ہو چکی ہے۔ یہ گھریلو صارفین کی بات ہو رہی ہے۔ کمرشل صارفین کا فی یونٹ تو 80 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ سلسلہ رک نہیں رہا بلکہ اب تو روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ کبھی ڈالر کا ریٹ اس طرح روز اوپر جاتا تھا جس طرح اب بجلی کا جاتا ہے۔ ڈالر کا ریٹ تو ایک جگہ رک گیا ہے لیکن اس کی جگہ بجلی نے لے لی ہے۔ مجھے یاد ہے 2018-19 میں امپورٹ کی گئی LNG پر بننے والی بجلی کا ریٹ 14 روپے فی یونٹ تھا اور اس کی تفصیلات قومی اسمبلی میں اس وقت کے وزیر توانائی نے پیش کی تھی۔ مجھے یہ جان کر دھچکا لگا تھا کہ اگر گیس پر بنائی گئی بجلی بھی 14 روپے فی یونٹ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ گیس پر چلنے والے IPPs سستی بجلی پیدا کریں گے۔ اس وقت تیل سے بننے والی بجلی کا ریٹ 23 تا 24 روپے تھا اور ٹیکسز ڈال کر 28 تا 30 روپے پڑ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی دور میں ترکی سے لائے گئے جہاز پر نصب کرائے کے بجلی گھر سے بجلی پیدا کی گئی تو وہ فی یونٹ 40 تا 50 روپے کے درمیان پڑ رہی تھی اور شور مچ گیا کہ اتنی مہنگی بجلی تو ملک کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اب ہم 60 روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ لوگ پوچھیں گے کہ ان 4-5 برسوں میں بجلی کی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی؟ اس کی ایک بڑی وجہ ڈالر کا ریٹ ہے جو اس وقت 120 سے 124 روپے کے قریب تھا، جب فی یونٹ بجلی 24 روپے سے 30 روپے تک تھی۔ گیس پر بننے والی بجلی 14 روپے فی یونٹ پڑ رہی تھی۔ اب ڈالر میں بجلی کی ادائیگی کے معاہدے کر چکے ہیں۔ اب پاکستانیوں کو کمانا روپے میں ہے لیکن ادائیگی ڈالروں میں کرنی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس ملک میں IPPs متعارف کرائے جن سے پہلی دفعہ یہ طے ہوا کہ بجلی کا ریٹ ڈالروں میں ہوگا۔ اس وقت بھی شور مچا تھا کہ معاہدے مہنگے کیے گئے ہیں۔ ان حکمرانوں اور بیوروکریٹس کو داد دیں جنہوں نے ایسا سوچا کہ پاکستانی قوم کو بجلی ڈالر ریٹس میں دی جائے گی۔ لگتا تھا پاکستان کے ہر گھر میں سونے کی کانیں نکل آئی ہیں اور ہر بندہ روز سونے کی اینٹ گھر سے نکال کر بیرون ملک ایکسپورٹ کر کے ڈالرز لا رہا ہے۔ اس پر نواز شریف کی پارٹی نے رولا ڈالا اور پیپلز پارٹی پر سنگین الزامات لگائے کہ اس ڈیل میں پیسہ بنایا گیا ہے۔ مزے کی بات ہے جب نواز شریف خود تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی وہی روٹ لیا اور IPPs کی مزید بھرمار ہوئی۔ چین نے اپنے ہاں کوئلے کے پلانٹس بند کر دیے تھے کہ اس سے الودگی نے چینیوں کا جینا حرام کر دیا تھا، لیکن اس دور میں ہم چین سے کوئلے کے بجلی گھر پاکستان لے کر آئے اور ان میں سے ایک پلانٹ ساہیوال میں لگایا گیا۔ عموماً کوئلے کے پلانٹ ساحلی علاقوں میں لگائے جاتے ہیں، لیکن شریف خاندان نے عجیب تجربہ کیا اور پنجاب کے دل میں زرخیز زمینوں پر یہ پلانٹ لگایا اور اس کے لیے مرضی کا ٹیرف اپنے لاڈلے بیوروکریٹس کی مدد سے نیپرا سے لیا۔ اس پلانٹ کے لیے کوئلہ بھی بیرون ملک سے منگوایا جاتا ہے جس پر الگ سے ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں۔ کوئلے سے سستی بجلی کیسے پیدا ہوگی اگر کوئلہ بیرون ملک سے منگوایا جائے گا؟ ایک کوئلے کا پلانٹ سندھ میں لگا، اس کا مالک اس وقت قطر میں بیٹھا ہے اور گھر بیٹھے پاکستان سے ڈالر کما رہا ہے، عوام اس کی بجلی کا بل اسے وہیں بھیج رہے ہیں۔ ایسے معاہدے اس ملک کے دوست کیسے کر سکتے ہیں کہ IPPs جتنی بجلی پیدا کریں گے وہ سب خریدی جائے گی چاہے خرچ ہو آنا ہو؟ جس ملک کی ضرورت 26,000 میگا واٹ ہو اور وہاں 40,000 میگا واٹ سے زیادہ پیدا کرنے والے پلانٹس لگا کر ان کو ادائیگی 40,000 میگا واٹ کی ہو رہی ہے اور ڈالر اوہے میں ہو رہی ہے، وہاں یہی حشر ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ تاکہ جو IPPs معاہدے ختم ہو رہے ہیں ان کے بارے رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہیں دوبارہ کنٹریکٹ دیے جا رہے ہیں۔ یہ طے ہے کہ اس ملک کے چند حکمرانوں نے آف شور کمپنیاں بنا کر عالمی فرنٹ مینوں کے ذریعے یہ IPPs اس ملک میں لگائے ہیں اور وہی اس وقت بجلی کے نام پر قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ 20-30 سال پہلے تک ملک میں پانی سے بجلی پیدا کرنے کی شرح 70% تھی اور 30% باقی ذرائع سے بجلی پیدا ہو رہی تھی۔ پھر سیاسی حکومتوں نے IPPs متعارف کرائے اور اب 70-80% بجلی IPPs تیل پر پیدا کر رہے ہیں اور عوام کا تیل نکال دیا ہے۔ اس ملک کے سمجھدار عوام نے بھی ڈیم نہیں بننے دیے،
جس کا نتیجہ یہ بھگت رہے ہیں۔ ڈیم سے بننے والی بجلی سستی ہوتی ہے، لیکن اس قوم کو خودکشی کا شوق چڑھا ہوا تھا، جس کا فائدہ حکمرانوں نے اٹھایا اور سب کچھ فیول پر شفٹ کر دیا۔ اس طرح حکمرانوں نے جب خود یہ بجلی کا کاروبار شروع کیا تو انہوں نے گیس اور آئل کے نئے کنویں تلاش کرنے کا کام بالکل ختم کر دیا۔ نئی کمپنیوں کو بھی ٹھیکے نہ ملے۔ مطلب وہی تھا کہ آئل اور گیس اس ملک میں امپورٹ ہوتی رہے اور ہمارے کمائے ڈالرز برون ملک شفٹ ہوتے رہے۔ اس وقت پاکستان کی گیس، آئل اور انرجی امپورٹ کا بل 35 ارب ڈالرز کے قریب بتایا جا رہا ہے اور ہماری کل ایکسپورٹس 30 ارب ڈالرز ہیں۔ کسی دن شاہد خاقان عباسی، جن میں آج کل قوم اور ملک سے محبت جاگ پڑی ہے، ہمیں بتائیں گے ان کے دور میں جب وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے کتنے آئل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے عالمی کمپنیوں کو کانٹریکٹس دیے گئے، یا پھر برون ملک حکومتوں سے گیس کے کنٹریکٹ کرنے پر زور رہا۔ اپنے ان برسوں میں کبھی سنا کہ پاکستان میں کوئی عالمی کمپنی گیس کے کنووں پر کام کر رہی ہے، یا کوئی خبر آئی ہو کہ فلاں جگہ کنواں مل گیا، ذخائر نکل آئے؟ برسوں پہلے یہ خبریں آتی تھی، اب وہ خبریں آنا بند ہو چکی ہیں۔ اب سب کچھ امپورٹ ہو رہا ہے۔ آئی پی پیز نے اتنا مال بنایا ہے اور بنا رہے ہیں کہ جنرل مشرف نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسے آئی پی پیز والے 1 ارب روپے دینے کو تیار ہیں اگر وہ ان کے فی یونٹ کا ریٹ صرف 1 سینٹ بڑھا دیں۔ اس ملک کے دشمن وہی ہیں جنہوں نے ضرورت سے زیادہ آئی پی پیز پلانٹس لگا کر ڈالروں میں ریٹ دے کر اب ڈالر 280 روپے تک لے گئے۔ جب تک ڈالر 120 روپے تک تھا تو بجلی بھی افورڈ ہو رہی تھی۔ جو قوم ڈیم نہیں بننے دی گی وہ ان عالمی ٹھگوں کے ہاتھوں ہی لٹے گی۔ ویسے اندازہ کریں اس ملک کا جہاں کے عوام روپوں میں کما کر ان عالمی لٹیروں کو بل ڈالروں میں دے رہے ہیں اور ان ٹھگوں کی محبت میں غرق بھی ہیں۔ دوستو، یہ مشہور صحافی روف کلاسرا کا کالم تھا جو 17 جولائی 2024 کو روزنامہ دنیا میں شائع ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اب سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔